أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کے 2 رکوع پورے ہوئے۔ آیت نمبر 37 سے 45 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، اور قیامت کا بیان ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا اور انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو آپ حضرات بار بار سن رہے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ خامخواہ کا تکرار نہیں ہے کہ جی بات کو ڈبل ڈبل کر رہے ہیں، بلکہ ہر آیت کی اپنی وجہ ہے، اپنی الگ دلیل ہے اس کی، کہ اللہ پاک کی طرف سے مجرموں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت آسمان پھٹیں گے۔ تم بتاؤ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو آسمان پھٹیں گے، اس میں نعمت کا کیا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان پھٹیں گے، اللہ قیامت کے یقینی ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور اللہ پاک اس کی تیاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور وفادار آدمی جو ہوتا ہے، جب اس کو اس طرح خبر دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ بھئی قیامت کی تیاری کرو، اور قیامت کو دور مت سمجھو، قیامت تو قریب ہے، وہ تو بالکل آ چکی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 17ویں پارے کی پہلی آیت۔ لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، وہ ابھی تک غفلت میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ چکا ہے اور اللہ کا حکم سر کے اوپر ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، بس میں ذرا سا پہلے آ گیا ہوں، جیسے یہ بیچ کی انگلی تھوڑی سی آگے ہے، بس میں اتنا سا آگے آ گیا ہوں، بس میرے پیچھے قیامت ہے۔ تو یہ قیامت کے جلدی آنے کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح سورہ حشر کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک نے قیامت کو کل کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد کہتے ہیں کل کو، کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی، اس لیے کہ کل تو سر پر ہے، جیسے بھی آج ہے تو بس کل آ جائے گی، جس طرح کل یقینی ہے اس طرح قیامت بھی یقینی ہے۔ تو یہ خبر دے رہے ہیں اللہ پاک، تو یہ خبر دینا بھی نعمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ کل کسی انسان اور جنات سے
اس کے جرائم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اور پوچھا نہیں جائے گا، کیا مطلب پوچھا نہیں جائے گا؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں بھی علم ہے، ہمارے کرامن کاتبین فرشتوں نے بھی لکھا ہوا ہے، اور جو انسان کے بدن کے اعضاء ہیں وہ بھی بولیں گے. لہٰذا ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں کیا اور تم نے کیا عمل کیا، بلکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، اس لیے پوچھا نہیں جائے گا. اچھا، 14ویں پارے کے اندر چوتھے صفحے میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کے عملوں کے بارے میں. یہاں کہتے ہیں نہیں پوچھیں گے، وہاں کہتے ہیں پوچھیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کی غرض سے پوچھیں گے، تفتیش کے لیے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کیا یا نہیں کیا. یہ کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن وہاں جو پوچھا اچھا تم نے یہ کیا تھا، یہ حرکت تھی تمہاری، تو ڈانٹ ڈپٹ کی غرض سے تیرے رب کی قسم ہم ان سے پوچھیں گے، اور ان کے ایک ایک عمل ان کی زبان سے کہلوائیں گے، اور جب یہ انکار کریں گے تو پھر ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگائیں گے. 2 آیتیں ہو گئی. اور یہ والی خبر دینا کہ دیکھو کل قیامت کے دن یہ مرحلہ آئے گا، تو ایک وفادار آدمی یعنی مسلمان، وہ اس کے لیے تو یہ نعمت ہے کہ بھئی یہ خبر مل رہی ہے، لہٰذا کل قیامت کے دن کے لیے مجھے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. اور اگلی آیت میں فرمائیں کہ مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا. کیا نشانی ہوگی؟ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے شکلیں بالکل کالی ہوں گی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، زا را قاف، نیلگوں آنکھیں، یعنی گورا چہرہ ہو نیلی آنکھیں ہو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، بالکل کالا چہرہ ہو نیلی آنکھیں ہو تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کیری آنکھیں، ڈراؤنی آنکھیں، خطرناک آنکھیں. تو ان کی شکلوں سے یہ پہچان ہوگی یہ مجرم ہے، کالا چہرہ اور نیلی آنکھیں. جیسے ایمان والوں کی پہچان کس سے ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جو امت ہے ان کے وضو کے اعضاء کی چمک سے میں پہچانوں گا. یہ صرف امت محمدیہ کی پہچان ہے، کسی اور امت مسلمہ جو پیچھے مسلمان امتیں گزری ان کی یہ پہچان نہیں ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہماری پہچان ہوگی. ہمارے چہرے، ہمارے ہاتھ، ہمارے سر اور ہمارے پیر یہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے سارے لوگوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت سارے کالے کالے گھوڑے ہوں. کالے کلوٹے کا لفظ ہے، دہمن بہمن، بالکل کالے گھوڑے، کالے کلوٹے گھوڑے. لیکن ایک آدمی کے گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی پہ اور پاؤں کا کنارہ سفید ہو، تو وہ اپنے گھوڑوں کو پہچانے گا یا نہیں؟ تو کہا ہاں وہ تو پہچانے گا، اس لیے کہ بالکل کالے کلوٹے گھوڑوں میں یہ سفید نشان نظر آئے گا. فرمایا اسی طرح میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا. تو یہاں پر دشمنوں یعنی مجرموں کو اس طرح ان کی پہچان ہوگی. اور دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کسی کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا اور کسی کو پیر سے گھسیٹا، جو جیسے پکڑ میں آ گیا. کوئی سر سے پکڑ میں آ گیا تو سر سے گھسیٹا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے. کوئی پیر سے پکڑ میں آ گیا تو پیر سے پکڑا جائے گا. اور یہ دونوں جگہ ایسی ہیں کہ جب آدمی پکڑ میں آتا ہے تو چھوٹ نہیں سکتا. سر سے پکڑ میں آتا ہے تو پھر بھاگ نہیں سکتا، دونوں پاؤں سے کس کے پکڑ لیا تو بھاگ نہیں سکتا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ سر اور پیر دونوں کو ایک کر دیا جائے گا. سر اور پیر دونوں کو ایک کر کے یعنی ایک ہی ہاتھ میں سر بھی ہوگا اور پیر بھی ہوگا، اس سے پکڑ کر کے ان کو گھسیٹا جائے گا. تو یہ اطلاع دینا، علامت کی اطلاع دینا، پکڑ کی اطلاع دینا، یہ نعمت ہے.
خبر دے رہے ہیں کہ بھئی ایسے حالات آنے والے ہیں، تو یہ حالات سے پہلے کا خبر دینا یہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے فرمائیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آخری آیتوں میں یہ بات فرمائی کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے۔ یہ دوزخ یہ بن چکی ہے، جنت بن چکی ہے، بنے گی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جائیں گے پھر دیکھی جائے گی، نہیں، دوزخ تیار ہے، اعدت للکافرین، اور جنت بھی تیار ہے، اعدت للمتقین۔ اعدت مانے تیار، جنت بھی تیار، دوزخ بھی تیار۔ اور یہ وہ دوزخ ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ مجرم لوگ اس کا انکار کرتے تھے، اور اس میں کھولتا ہوا پانی اور آگ ہوگے، حمیم، کھولتا ہوا پانی اور آگ، اس کے بیچ میں کبھی آگ کا عذاب ہوگا، کبھی کھولتا ہوا پانی کا عذاب ہوگا۔ یہ اطلاع دینا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا اے انسان اور اے جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں دوزخ سے، اور اللہ پاک جنت کی تیاری والا بنائیں، اور آج کا دن ہمارا اللہ گناہوں سے بچا کے گزار دے، اور ناگواریوں سے بچا کے گزار دے، اور اطاعت میں اللہ پاک ہمارا دن استعمال فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ آج کے دن کی خیریں ہمیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہدایت کا فیصلہ فرما، ہماری مدد فرما، ہم پہ پردہ ڈال دے، ہمیں بدنامی اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ امتحانات کی سختی سے ہمیں بچا لے، اور اے اللہ بدبختی کے پا لینے سے بچا لے۔ تقدیری فیصلوں پر اعتراض سے ہماری حفاظت فرما، اور دشمنوں کے ہنسی مذاق اڑانے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر غیبت سے ہمیں بچا، ہر طرح کے گناہ سے پورا دن ہماری حفاظت فرما، نیکیوں میں ہمیں لگا دے اور گناہوں سے ہمیں بچا لے، اور ہر مہلک بیماری سے ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے متعلقین کی، دوست احباب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم